مومن خان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, جی السلام علیکم جی غالب بھائی. کیا حال ہے جی, کیسے ہو آپ؟ جی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی تھی, بات ہی کٹ گئی تھی اس میں. اچھا, ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے ایک کچھ صاحب بات کر رہے تھے جس میں آپ نے رسول اللہ کی جو شادی شدہ زندگی کا ذکر ہو رہا تھا, حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی عمر جو تھی وہ 19 سال تھی. ٹھیک ہے, تو اصل میں آپ ان سے یہ پوچھتے کہ آپ اس کا مطلب اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ یہ بات جانتے تھے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا غلط ہے, اس لیے وہ ان کو 19 سال کی بتا کے پیش کرتے ہیں. نہیں وہ تو یہ پیش کرتے ہیں نا, رسول اللہ نے تو کوئی نہیں پیش کیا 19 سال کی بنا کے. رسول اللہ کے حساب میں تو وہ تھی 6 سال کی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو آپ ان کو 19 سال کی بنا کے پیش کرتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اس بات کو پھر مانتے ہیں کہ رسول اللہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کو غلط سمجھتے تھے. ان کے منہ سے نکلے تو صحیح نا کہ ہاں غلط سمجھتے تھے. پھر وہ پتہ نہیں کیا کلا بازی ماریں گے. خیر ہاں دیکھ لیں گے, پوچھ لیں گے نیکسٹ ٹائم, یہ بھی بات کر کے ہاں ان سے دیکھتے ہیں کیا پوچھیں کہ اس کرتے کا ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا غلط ہے. تو اگر وہ کہیں کہ ہاں غلط ہے, تو پھر اس کے بعد ان کے سامنے کتابیں کھول کے رکھ دیں. وہ پھر بھی نہیں مانتے نا, وہ حدیث کے اوپر کلا بازیاں آپ دیکھ نہیں رہے ان کی کتنے عرصے سے ہمارے سامنے ہی ساری, کیا کتنی کلا بازیاں حدیث پہ لگتی ہیں. حدیث کے کلا اوپر تو بازی نہیں بس یہ لگانی پاگل چاہیے, ہی ہو مجھے جاتے اس سے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ کلا بازیاں لگاتے ہیں. کلا بازیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو بات ہے نا. پھر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے, بندے کو باندر بننا ہی پڑتا ہے, کلا بازیاں لگانی پڑتی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے سارا. ٹھیک ہے, کوئی انسان اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. الٹا لٹک کے کلا بازیاں لگا کے دم کے اوپر کھڑے ہو کے تماشے کر کے کھانا پڑتا ہے, پھر ہوتا ہے. ویسے نہیں ہو سکتا اسلام ڈیفینڈ, یہ ہوا ہی نہیں ہے آج تک کسی سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا غالب بھائی, ایک میں نے کچھ تھوڑی دیر ہوئی تھی, میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ کی جو ولادت ہے اس کے اوپر بھی کچھ مسائل ہیں کہ وہ 2 سال کی ان کی پریگننسی رہی ہے. جو یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بس ویسے اڑائی ہوئی باتیں ہیں؟ یہ اڑائی ہوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات ہمیں حضرت محمد پہ نا, یہ آج کل کچھ لوگوں نے ان باتوں کو پاپولرائز کر دیا ہے. اچھا, جن کو اسلام پہ تنقید کرنے کا, اور انہیں اسلام پہ ویلڈ تنقید نہیں کرنی, ان کا کام ہے بس اسلام کے اوپر ادھر جائیں کہ بس اسے وشس دکھائیں بہت زیادہ. تو پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس حضرت محمد کے کیریکٹر کے اوپر بات کریں. اور دوسری بات ہے, میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا. فرض کرو کہ کوئی آدمی اس طرح سے پیدا بھی ہوا ہو کہ اس کی ماں کا کسی کے ساتھ افیئر رہا اور وہ پیدا ہو گیا, تو میں اس کو اس بات کا تانا کبھی ماروں گا ہی نہیں, کیونکہ اپنے پیدا ہونے میں اس کا قصور کیا ہے. حضرت محمد کو ہم کرٹیسائز کریں گے ہمیشہ ان باتوں کے لیے جن کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. اور اس طرح کا یہ بات اگر سچی بھی ہو, ویسے تو یہ سچی نہیں ہے, اگر یہ سچی بھی ہو تو اس کو یوز کرنے والا آدمی جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے نا کہ وہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ شیعہ حضرات جو ہیں نا, وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی جو پوری کی پوری لینیج ہے وہ بڑی کی بڑی پاک و صاف چلتی آ رہی ہے نا, تو پھر اس کے اوپر سوال تو کھڑے ہوں گے نا. نہیں, اصل میں کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے. کہیں ستہ میں, تاریخ تبری میں ایسا کچھ کہیں نہیں لکھا. مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے. کوئی آج تک مجھے ریفرنس بھی نظر نہیں آیا کوئی. اس کے بارے میں وہ 2 باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو عمر تھی نا رسول اللہ کی, وہ حضرت جو ان کے چچا حضرت ان سے 2 سال ہی کم تھی یا 2-3 سال ہی کم تھی. حضرت حمزہ سے 3 سال کم تھی, اور حضرت حمزہ کی حضرت عبد المطلب کی اور حضرت عبداللہ کی شادی 1 دن ہوئی تھی. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے. ہاں مگر جی. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حضرت محمد کے مرنے سے 212 سال بعد لکھی گئی ہے. یہ باتیں کہیں تاریخ میں آتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھنے والوں کی بیوقوفی ہے. وہ کہیں بھی یہ بات کی طرف اشارہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ حضرت محمد اپنے باپ کی اولاد نہیں تھے. اصل میں تاریخ لکھنے والے کہیں بھی یہ بات کا اشارہ نہیں دینا چاہتے تھے, اور اس بات کو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ کہیں بھی مسلمان کسی بھی وقت ایک کانسپریسی تھیوری کے طور پہ بھی پرانے مسلمان بھی اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت محمد اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. نہیں مانتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ اس کو کہتے ہیں پیتھیٹک پروپیگنڈا. اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم کریں گے, ہم وہ ساری باتیں کریں گے, عائشہ سے شادی اور باتیں,
مگر ہم اس لیول پہ نہیں جائیں گے جو باتیں ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں اپنی انٹلیکچوئل جو آنےسٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں اب آپ کے پاس ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ کرسچن ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مجھے پتا ہے آج کل وہ کرسچن جو بندہ ہے وہ اس بات کو پاپولرائز کر رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پھر یسوع کا پوچھ لیتے ہیں نا کہ یسوع کا باپ کون تھا, کیونکہ محمد کے بارے میں تو شک ہے نا, یسوع کے بارے میں تو ہم یقین سے پھر کہہ سکتے ہیں کہ بی بی مریم کا کسی کے ساتھ کچھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں پھر بھائی, پھر اگر آپ نے گھٹیا باتیں کرنی ہے تو پھر آپ کے یسوع کے بارے میں کوئی 100 بار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ جو بات ان کی ثابت ہوتی ہے حضرت محمد پہ جو کرٹیسزم بنتا ہے 100 بار کرو, جو نہیں بنتا اگر آپ وہ کرو گے تو یار پھر میں تو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. پھر پہلے اپنے یسوع کا یہ ثابت کرو کہ وہ نہیں تھا. کہنے والے تو پھر یسوع کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں نا, بالکل, پھر تو اور وہاں پہ تو باتیں ویلڈ پھر بنتی ہیں, وہاں پہ تو باتیں ویلڈ بنتی ہیں نا, وہاں پہ تو پھر ویلڈ بنتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر آپ ایسے ہی ہمیں محمد کے اوپر آپ ایسی باتیں ثابت کر رہے ہیں تو پھر جیزس پہ بھی کرو, پہلے جیزس کی کر لو پھر محمد کی کر لینا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کیوں مانیں کہ جیزس خدا کا بیٹا تھا؟ ہم بھی مانتے ہیں کسی اور کا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ محمد عبداللہ کا بیٹا تھا تو چلے پھر ہم جیزس بھی بات کر لیتے ہیں 4 منٹ کہ ہاں بھائی وہ بھی خدا کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا غالب بھائی, لاسٹ ٹائم میں آپ سے بات کر رہا تھا تو پتہ نہیں انٹرنیٹ کو مسئلہ ہو گیا تھا, تو میں کچھ آپ کو میرے خیال بتایا ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. امت ایک دفعہ بتا دو کہ آپ ہی ہو. امت. ہاں جی, میں ہی ہوں غالب بھائی. نمسکار, جے بھیم آپ کو اور سبھی دیکھنے والوں کو. ہاں جی نمستے, جے بھیم امت. اچھا جی مومن خان. جی, تو وہ پچھلی بار سوال کر رہا تھا, وہ اس میں سب سے اچھا میں کچھ اور طریقے سے ذرا کچھ چیزوں کو دیکھتا اور سوچتا ہوں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارے پاس آیا ہم اس کو سارے کا سارا نا سچ مان لیتے ہیں, ہم اس پہ سوال نہیں کرتے. لیکن کو سچ ماننے کی وجہ سے جو کچھ سوالات میرے ذہن میں ابھرتے ہیں, میں سوچتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بھی رکھوں, اور جو آپ کو دیکھنے والے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی اس کے بارے میں سوچیں. جی پہلی وہ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ نظام بنایا, کائنات بنائی, زمین, چاند, آسمان, یہ سارا کچھ. اس کے بعد انسان کو پیدا کیا, اور پھر ایک دن یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ جو ہے حساب کتاب کے نتیجے میں جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, مشن اکمپلشڈ. اب سوال یہ ہے کہ اب اللہ کیا کرے گا؟ مکھیاں مارے گا بیٹھ کے, بلکہ مکھیاں بھی نہیں ہوں گی. تو اب ایک دوسرا سوال ہے, وہ بالکل سیم ہی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہے. وہ یہ ہے کہ جب جو لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنت والوں کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب جو جہنم والے ہیں ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کیا محسوس کرے گا؟ وہ خوش ہوگا یا کہ وہ اس کے اوپر افسوس اس کو ہوگا؟ اگر تو وہ خوش ہوگا تو پھر وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پتہ نہیں کتنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ خود درست نہیں ہے, لیکن ایک ماں کے بارے میں تو بہرحال سچ ثابت, وہ تو حدیث بھی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ماں بھی جو ہے وہ اپنے بچے سے کوئی اتنی نفرت کر سکتی ہے, چاہے اس نے اپنی ماں کا قتل بھی کیوں نہ کر دیا ہو, کہ وہ اس کے سامنے بار بار زندہ ہو رہا ہو, مر رہا ہو, پھر زندہ ہو رہا ہو, پھر مر رہا ہو, اور وہ جو بھی ساری دوزخ کی صورتحال ہے اس میں دکھائی گئی ہے وہ اس کے ساتھ ہو. تو یہ والی بات جو ہے وہ اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ افسوس اس کو ہوگا اس طرح کا دیکھ, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے افسوس کا بندوبست خود ہی کر لیا؟ یہ میرا اس میں دوسرا سوال تھا. تیسرا اس میں یہ سوال ہے جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا جو کیریکٹر ہمارے سامنے ادھر سے اٹھ کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا شخص ہے, کیونکہ جس کو لوگوں کو آگ میں جلانے کے بعد بھی اس کی نفرت کی تسکین نہیں ہوتی. اصل میں جن کو وہ آگ میں جلا رہا ہے, زندگی کتنی 80 سال کی, جلائے گا وہ ہزاروں سال تک, کبھی نکالے گا ہی نہیں آگ سے. ایک بات ہے کہ آپ کو مجھے کوئی قتل کر دے, ٹھیک ہے, اور قیامت والے دن وہ مجھے مل جائے, تو میرا بدلہ اس سے کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ زیادہ سے زیادہ یہ نہ کہ وہ آپ کے سامنے قتل ہو جائے. یہ ہونا چاہیے یہاں جتنی میرے بچوں کو تکلیف ہوئی میں قتل ہو گیا تو اس کو ہو جائے. اب میں کیا یہ چاہوں گا کہ وہ ہزاروں سال تک یا وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتا رہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس وقت خود بھی سامنے موجود ہو تو شاید یہ آپ دیکھ ہی نہ سکیں. میرے خیال میں تو اگر ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جو اس نے مجھے قتل کیا تھا وہ ایک ٹیمپرری لائف میں قتل کیا تھا, تو میں تو ویسے ہی معاف کر دوں. ٹھیک ہے, میں تو بدلہ لینے کی کوشش بھی نہ کروں. میں تو کہوں یار ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, میں تو زندہ ہی ہوں نا, تو نے مارا تھا میں زندہ ہوں, چل جا یار موجہ کر. ٹھیک ہے,
सिंपल सी बात है, खुदा की तो हम बाद में करेंगे, मगर खुदा हमें किस चीज की सजा देता है हमेशा के लिए? आपको पता इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। अब मुझे बताएं कि शिर्क जो गुनाह है ये कोई लॉजिकल गुनाह है वैसे? मतलब अल्लाह को ये तकलीफ हो रही है कि इन्होंने एक घोड़े की जो बुत खुद बनाया है उसको ये पूज रहे हैं, मुझे नहीं पूज रहे। अल्लाह तो ऐसे जैसे कोई सौतन नहीं होती कि आज मेरे पास सोने क्यों नहीं आया, और सौतन को बड़ी और मैं औरतों के बारे में ऐसी एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, मगर मेरे जहन में कोई और इस एग्जांपल इस टाइम समझाने के लिए आई नहीं है। और वो भी सौतनों को इसलिए जलन होती है क्योंकि मर्दों की बेगैरती की वजह से कि वो 4 शादियां कर लेते हैं, ठीक है, मैं उसको नहीं कसूरवार ठहरा रहा, ठीक है, तो उसको जलन होती है कि आज ये दूसरी के पास जाके सो गया, वो उसकी वैलिड जलन है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, वो उसको जलन होती है। तो अल्लाह तो बिल्कुल ऐसी बात इस तरह से एक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो यही मैं सवाल रख रहा था कि जो सुनने मतलब वाले हैं वो भी अगर एक बात है कि मुझे कोई बंदा हो वो कहे कि मैं जो वो मुझे आके कहे कि तू गालिब कमाल है, ठीक है, नहीं मगर मैं तुझे नहीं मानता, एक और गालिब कमाल है जो कि चांद पे रहता है, मैं उसको मानता हूँ। अब मुझे पता है कि वो गालिब कमाल है ही नहीं है, तो मुझे गुस्सा करने की जरूरत क्या है? इधर मसला यह है कि अल्लाह एक तरफ ये कहता है कि सारे शिर्क का जो गुनाह है ना उसमें इस्लाम की सारी हकीकत छुपी पड़ी है। कैसे? अल्लाह को दर्द क्यों हो रहा है? पहले अल्लाह कहता है कि मेरे अलावा कोई मबूद नहीं है, मेरे अलावा कोई गॉड है ही नहीं, और फिर दूसरी तरफ अल्लाह क्या करता है, उसको इतनी दर्द होती है कि तुम मेरे अलावा किसी खुदा को मान रहे हो या मेरे साथ कोई शरीक ठहरा रहे हो, हालांकि कोई है ही नहीं है, मगर अल्लाह को दर्द बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह की ये जलन खुद ये साबित करती है कि ओहो, इसका मतलब है कि यहाँ तो दूसरे खुदा हैं या अल्लाह पागल है। ठीक है, तो शिर्क जो है ये साबित करता है कि अल्लाह पागल है, अल्लाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या दूसरी सूरत में कि दूसरे देवता हैं जिनसे अल्लाह को बड़ी जलन होती है कि वो बड़े हो रहे हैं क्योंकि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और एक बात है कि कुरान में ये जलन बार बार सामने आती है। हाँ, तो मैंने जो आपसे बात बताई है वो यही है कि अल्लाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वाकई दूसरे माबूद मौजूद हैं, इसीलिए अल्लाह को इतना दर्द होता है, बस ये बात। ठीक है, अच्छा गलत, तीसरा सवाल भी मेरा इसी से मुतल्लक किया, मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ज़हन में अब तीसरे को आप शॉर्ट रखिएगा ताकि हम आगे भी जाएं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। हाँ, उसमें यह है कि वो भी सवाल यही सारा बुनियादी यही है, और उसके बाद थोड़ी सी एक्सटेंशन ये है कि ये कहा जाता है कि अल्लाह हमेशा से है और वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने दोनों हाथ फैला लें दाएं बाएं और एक तरफ को पास कर लें, एक तरफ को फ्यूचर कर लें, तो इन्फिनिटी है। ठीक है, और उसमें ये जो थोड़ा सा वक्त है ये जिसमें हम अभी गुजर रहे हैं, ये एक मेरे ख्याल में अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी को रख दिया जाए तो इस पूरे के पूरे अरसे को इसके अंदर देखा जाए तो ये एक विद इन ब्लिंक ऑफ आई भी नहीं बनता। क्या ये बात दुरुस्त है ना? हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, टाइम तो बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल कम है। जब दोनों तरफ इन्फिनिटी है तो इस विद इन ब्लिंक ऑफ आई भी अगर हम इसको तस्वुर कर लें तो ये काम करने के लिए भी अल्लाह ताला से नहीं बैठा गया आराम से, वो बोर हो रहा था और उसने ये सारे का सारा बना दिया, हर चीज जो है। तो एक जब ये आंख झपकने के बाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? यही तो बात है ना कि फिर अल्लाह क्या करेगा इसके बाद, क्योंकि मसला हमारा तो नहीं है, मसला तो उसका है। तो वो बेचारा बोर ही होगा बैठ के। तो अगर वो सारे का सारा दोबारा यही से सिलसिला शुरू करेगा जो पहले से है, तो इसका मतलब है वो पीछे भी सारा कुछ करता रहा। ठीक है ना, वो पीछे तो उसके पहले भी तो यही फिर होता रहा होगा ना, तो उसके अंदर कुछ आसार वगैरह तो नहीं मिलते। ये कुछ समझ नहीं आती ये बात जो है कि ये सिर्फ एक विद इन ब्लिंक ऑफ आई के लिए सारा। मगर मुसलमान ये भी मानते हैं कि इससे पहले भी दुनियाएं थी, इससे पहले भी चीजें थी, मानते हैं वही बातें। तो ये सारे कुछ किस्म के मुसलमान, सब नहीं मानते, कुछ सब नहीं मानते। तो ये भी मैं सोच रहा होता था कि ये अगर ये सारा कुछ इसी तरह से चलता है तो फिर अगर आइंदा भी ऐसा होगा तो फिर पहले भी ऐसा होता रहा है, तो इसका हमें कुछ किसी जगह पे मिलता नहीं है किसी भी किताब में कि पहले भी अल्लाह ऐसे करता रहा और बाद में भी अल्लाह ऐसा करता रहेगा। चलें, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ठीक है, चलें, सही, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।